مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام اور جتنی مائیں ہم سب کو ہیپی مدر ڈیز، کیونکہ آج مدر ڈیز UK میں منایا جا رہا ہے۔ اور جیسے کہ بتایا تھا کہ مدر ڈے کیوں منایا جا رہا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ 2 طرح کی مائیں ہوتی ہیں۔ جیسے ہوا تھی تو دنیا میں گناہ آ گیا، وہ اس لیے آ گیا کہ شیطان نے بہکا دیا۔ اسی طرح گناہ انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے، خاندانوں میں آ جاتا ہے اور وہ تباہ کر دیتا ہے۔ سلو پوائزن ہے۔ اور ماں مریم کے ذریعے سے خدا نے ایک ماں کی وجہ سے ہماری دنیا بدل دی، نجات آ گئی، اور ہمیں اس کفارے کا خدا باپ نے بیٹا دے دیا ماں کے ذریعے، اور وہ کفارہ ادا کر کے اس نے ہماری زندگی کو بچا دیا۔ اسی طرح ہم دیکھیں تو دنیا میں بھی 2 طرح کی مائیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ ماں جو اپنے بچوں کو صرف دنیاوی کھان پین سب کچھ دیتی ہے، کامیابی دیتی ہے، سب کچھ دیتی ہے، اور دوسری روحانی ماں۔ اسی لیے ہر ماں کا لازم ہے کہ وہ خدا کو جانتی ہو۔ ہر ماں کو ضروری ہے کہ وہ خدا میں اس کا ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ اپنے بچوں کو دونوں جہاں کی دولت سے نواز دے، دونوں راستے سکھا دے، آسمانی اور زمین بھی راستہ، دنیاوی راستے کے ساتھ ساتھ روحانی زندگی بھی دے، جو کلام مقدس کے مطابق ہے۔ جس طرح امثال کے حوالے اگر دیکھیں تو ہر حوالے میں لکھا، اگر تو اپنے بچے کو تنبیہ کرو گے، مارو گے، تو وہ مر نہیں جائے گا، بلکہ وہ انہیں اچھی راہ پہ لے جانے کے لیے تمہیں اسے ہمیشہ کی زندگی، ابدی زندگی دو گے، موت کی طرف نہ دھکیلو گے۔ اور بھی بہت سے مثال اگر دیکھیں تو اسی میں یہی سب کچھ لکھا ہے کہ کس طرح ہم نے اپنے بچے کی تعلیم کرنی ہے۔ اگر لڑکے کو اس کی تربیت نہ دی جائے، اسے اسی طرح چھوڑ دیا جائے، تو وہ ماں کو رسوا کر دیتا ہے۔ اور ماں کا تو سب کچھ بیٹا ہی ہوتا ہے، بیٹا بیٹی دونوں ہوتے ہیں۔ جیسے اس کا بیٹا اس کے لیے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، تارے ہیں، دنیا کی کل کائنات ہے۔ مثال 17:6 میں لکھا ہے کہ بیٹوں کے بیٹے بوڑھوں کے لیے تاج ہیں، اور بیٹوں کے فخر کا باعث ان کے باپ دادا ہوتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ماں باپ کے ذریعے سے بیٹا بیٹی، ان کی اولاد جو ہوتی ہے، ان کی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے اگر اور خدمت کی وجہ سے جنت ملتی ہے، مگر دروازہ تو تب کھلتا ہے نا جب باپ کی عزت کی جاتی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو روت نے کیا کیا تھا، روت نے ایک ہمدردی کی تھی، اس کو پتہ چلا تھا۔ ہم جانتے ہیں روت کی سٹوری کہ اس کی نومی جو ساس ہوتی ہے، اس کا شوہر بھی مر جاتا ہے، اس کے بیٹے بھی مر جاتے ہیں، تو اس کی دونوں بہویں ہوتی ہیں، عرفہ اور روت۔ عرفہ جب چھوڑ کے چلی جاتی ہے، لیکن روت اپنی ساس سے لپٹی رہتی ہے۔ اس محبت کو وہ جانتی ہے کہ اب تو دنیا میں اس کا کوئی نہیں، اگر میں بھی چھوڑ دوں گی تو یہ کیا کرے گی۔ اس کے پاس تو سب رشتے تھے، لیکن اس کے پاس کوئی رشتہ نہیں تھا، اور وہ عمر کے اس حصے میں تھی کہ اسے کوئی ساتھ چاہیے تھا۔ اس لیے اس نے سب کچھ اپنا چھوڑا اور اپنی ساس کے ساتھ آ گئی۔ آج ہمیں ایسی ہی بیٹیاں چاہیے جو اپنی ماں کے ساتھ اپنی ساس کی بھی وہی دیکھ بھال کریں جس طرح روت نے کی۔ اس نے اپنے سب رشتے چھوڑ کر اس کے ساتھ لگ گئی، کیونکہ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا، چاہے وہ شوہر کی ہو اور اپنی ماں ہو۔ غیروں کی طرح تو وہ تو سب سے محبت کرتے ہیں، اپنوں سے ہی محبت کرتے ہیں، لیکن مزہ تو تب ہے نا کہ خدا نے جو محبت دکھائی ہے مسیح بیٹیوں کو، مسیح گھرانے میں جب ہم سیکھتے ہیں کلیسیا میں، تو خدا نے ہم سے ایسی محبت کی کہ اپنی جان دے دی۔ تو آج اگر روت کو دیکھیں تو اس نے بھی ایسا ہی کیا، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس بیوہ کے ساتھ چل دی جس کا دنیا میں کوئی نہ تھا، اور اس نے اس کے حکم کو مانا، اس کی مرضی پہ چلی، اور خدا نے اسے بہت برکت دی، اسے سرفراز کیا۔ اتنی سرفراز ہوئی تو دیکھیں کلام مقدس میں بھی اس کا ذکر ہے، اس کے اس محبت کے لیے اور اس قربانی کے لیے اس کا نام ہے دنیا میں۔ اسی طرح ماں تو کامیابی کے لیے اپنے بچوں کے لیے ہر وقت کھڑی رہتی ہے، دکھ ہو سکھ ہو،
मुसीबत हो, हालात, ज़िंदगियाँ, वक्त सब कुछ बदल जाता है, लेकिन बदलती नहीं तो माँ नहीं बदलती। वो सब कुछ अपने बच्चों पर निछावर कर देती है। माँ की मोहब्बत लाजवाल है जो हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। इसीलिए कलाम मुक़द्दस में महकूम है इमसाल में कि ऐ मेरे बेटे, अपने बाप के फरमान को बजा ला और अपनी माँ की तालीम को ना छोड़, और इनको अपने दिल पर बांध रख, और अपने माँ और अपने बाप जो तालीम देते हैं उनको याद रख, उन्हें कभी भूल ना जाना। दिलेरी के साथ गले का तवीत बना ले अपनी माँ की हदायत को, और चलते फिरते उसको अपनी नज़र में रखना। कभी भी नहीं भूलना कि जो माँ बाप ने किया है। बच्चे बड़े होते हैं तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। माँ बाप को कहते हैं कि आपने तो कुछ किया ही नहीं। और बहुत कुछ होता है दुनिया में, हम बहुत कुछ सुनते हैं और देखते हैं, लेकिन हमें खुदा ने मोहब्बत करना सिखाया है। यही माँ होती है जो खुद गीले पे पड़ी रहती है और अपने बच्चों को सूखे पे सुलाती है। रात दिन वो एक कर देती है, जब तक उसे वो सारी उम्र अपने बच्चों के लिए खड़ी रहती है। वो कभी नहीं बदलती। ये है माँ। माँ को कभी भी उम्र रसीदा जानकर या उसे जब बूढ़ी हो जाए तो उसे छोड़ नहीं देना, बल्कि उसके साथ रहना। जैसे माँ ज़िंदगी का मरकज़ है, सब्र और वक़ार है। माँ एक चमन है जिसमें मुसलसल बहार रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कभी मुरझाती नहीं। वो बूढ़ी भी हो जाए उसकी मोहब्बत वही शफ़क़त रहती है, वही प्यार रहता है। हमें सिर्फ़ खुदा की हज़ूरी में रहना है, और इस खुदा ने जो हमें जन्नत बख्शी है, खुदा ने जो माँ दी है, उसका रिश्ता अनमोल है। उसे हमें कभी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। इतनी माँ की मोहब्बत लाजवाब है। हमें माँ की मोहब्बत में हमेशा बरकरार रहना है, उसकी इज़्ज़त करना है। ये वही माँ है जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं, कामयाब हैं। लुटा के उम्र की दौलत वो खाली हाथ बैठी है। किसी जालिम की जन्नत सरे बाजार बैठी है। वो अपनी पूरी दुनिया, अपना पूरा वक्त, अपना सब कुछ दे कर इस मकाम तक पहुंच जाती है कि वो बूढ़ी हो जाती है। और कभी भी बूढ़ी माँ बाप को हकीर मत जाने, उनकी इज़्ज़त करें, एहतराम करें, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि माँ बाप की इज़्ज़त करो तो तुम्हें उम्र की दराज़ी मिलेगी। और कलाम सच्चा है, कलाम पर हक है। हमें सिर्फ़ कलाम पर तवज्जो करनी है, और खुदा हम सबको खुशियाँ दे, और हम हमेशा अपने माँ बाप के साथ, उनके साथ इज़्ज़त के साथ पेश आएँ, उनका एहतराम करें और उन्हें खुश रखें। जब हम उन्हें खुश रखेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। खुदावंद हमें सबको हिकमत से भर दे, हमें क़ुव्वत से भर दे, ताकि हम कभी कमज़ोर ना हो। हम हमेशा अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, और उन्हें उस जगह पर, जिस जगह पर उनका मकाम है, अगर माँ के पाँव के नीचे जन्नत है तो उसके सर का क्या मकाम है। कभी हम इस रिश्ते को किस तरह देख सकते हैं, किस तरह समझें उसकी मोहब्बत को। सबको पता है कि माँ एक अनमोल तोहफ़ा है जो खुदा ने सबको दिया है। हमें जब तक वो हमारे साथ है उस अनमोल तोहफ़े की कदर करनी है, उस अनमोल तोहफ़े को जानना है कि इसके सिवा हम कुछ नहीं थे। खुदा के बाद खुदा ने माँ को दिया, क्योंकि खुदा हर जगह नहीं रह सकते, इसलिए खुदा ने माँ को बनाया। और देखिए खुदा की कुदरत के वो माँ अपने बच्चे को अपने खून से सींचती है। 9 महीने, वो तो 9 महीने सींचती है, लेकिन बाप जो उम्र भर उसके फ्यूचर के लिए सोचता रहता है और उसे सरफराज करता है, उसके लिए सुबह से जाता है, शाम तक बाहर रहता है, मेहनत करता है, मशक्क़त करता है, ताकि उसका घराना अच्छी तरह रह सके। वो अच्छी ज़िंदगी देना चाहता है। ये दुनियावी बाप की बात कर रही हूँ, तो आसमानी बाप भी हमें हमेशा खुश देखना चाहता है। वो हमारी खुशियों को पूरा करना चाहते हैं। खुदावंद तौफीक बख्शे, अक्ल, दनाई, हिकमत से भर दे, ताकि हम हमेशा इन माँ बाप की इज़्ज़त करें और
ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں، ہمیشہ ان کی حفاظت کریں۔ اب جس طرح بہت سارے بچے ہوتے ہیں گھر میں تو ماں باپ سنبھالتے ہیں، پھر ایک ماں باپ کو سنبھالنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کی محبت لاسوال ہے، ان سے سیکھنا ہے کہ انہوں نے کس طرح زندگی کو پروان دیا، ہم لوگوں کو پروان کیا ہے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، ہم سب کی حفاظت کرے، ہر گھر میں ماں کی محبت ہو۔ انہی کی وجہ سے، انہی کی دعاؤں کی وجہ سے بچے یہاں تک پہنچتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں۔ انہوں نے دعائیں بھی کی ہوتی ہیں اور ساتھ میں محنت کر کے وہ اپنے بچوں کو اس مقام تک پہنچاتے ہیں۔ اور بچے آج جو بھی ہم ہوتے ہیں صرف ان کی محنت کی بدولت ہوتے ہیں۔ فتح یابی، کامیابی ان کی دعاؤں میں اور ان کی مشقت میں ہوتی ہے، جو اپنے بچوں کو یہاں تک پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں۔ ہمیں شکر گزاری کرنی ہے ہر بات کی کہ خدا نے ہمیں دنیا میں ہر چیز سے نوازا۔ خدا جی، ہم تمام بیماروں کو آپ کے مصباح پہ رکھتے ہیں جو آج ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں۔ پیارے باپ، ان کے لیے شفا کو مانگتے ہیں، کیونکہ شفا صرف آپ کے پاس ہے باپ جی، اور کہیں بھی نہیں۔ پیارے باپ رحم کریں۔ خداوند جتنے خداوند جی قید میں ہیں ان کے لیے رہائی کے طلبگار ہیں باپ جی، آپ کا انصاف چاہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا باپ انصاف کا خداوند خدا ہے۔ خداوند جی، ہم شکر کرتے ہیں ڈومنک کے لیے پیارے باپ، جس کی سب کے لیے سب سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ وہ اس کا روڈ ایکسیڈنٹ کل ہوا، اور خداوند کا شکر ہے، خدا کی تعریف ہے، خدا نے اسے زندگی دی، صحت دی، اور خدا باپ نے سب چنگا کیا، کیونکہ ہمارا باپ چنگا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے بچوں کی بھلائی چاہتا ہے، اور وہ ہمیشہ دعاؤں کو سنتا اور فوراً جواب دیتا ہے، کیونکہ وہ فی الفول کا خدا ہے۔ شکر گزاری کے ساتھ آتی ہوں پیارے باپ جی، ہم شکر کرتے ہیں، ہم سب مل کر اس کی زندگی کے لیے، صحت کے لیے شکر کرتے ہیں کہ خدا باپ اسی طرح اپنے ہر بیٹے بیٹی پر رحم کرے، کیونکہ وہ رحیم اور رحم کرنے والا خدا ہے باپ جی۔ آپ نے رحم کیا، ہم شکر کرتے ہیں۔ اسی طرح سب کے لیے آپ کی باڑ مانگتے ہیں باپ جی، سب کے لیے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی ہے، اور اس نے ہمیں بھی وہی محبت سکھائی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے، سب کے لیے گیپ میں کھڑے ہوں، کیونکہ ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ تو خدا کی محبت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے، سلامتی کے لیے، زندگی کے لیے، بحالی کے لیے، نجات کے لیے دعا کرنی ہے۔ سب کے لیے خداوند جی، تمام گھروں میں نجات آئے، تمام زندگیوں میں نجات آئے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں باپ جی، اور وہ کبھی خالی نہ ہوں باپ جی۔ آپ کا رحم اور فضل ہمیشہ سب پہ بنا رہے۔ سب کے لیے زندگی، صحت و تندرستی کو، کامیابی کو، فتح یابی کو بولتے ہیں۔ خدا سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو پیارے باپ۔ اسی طرح خداوند جی، ہم سب مل کر شکر گزاریوں کے نذرانے آپ کی حضوری میں رکھیں، کیونکہ آپ ہم سے یہی چاہتے ہیں باپ جی۔ ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کے ہر بات کا شکر کرتے ہیں۔ خداوند سب کے ساتھ ہو، سب کی حفاظت کرے۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے۔ میرے زندہ خداوند، ہم نے اسی نام سے مانگا اور پایا ہے۔ آمین آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔